السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں اور کیسز کا سامنا ہے ان کو. گزشتہ کچھ عرصے میں جب عمران خان جیل میں تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جیل میں پی ٹی آئی کے رہنما یا ان کی فیملی کے لوگ یا کچھ دوست وغیرہ ان سے ملاقات کرتے تھے. گو کہ اس ملاقات میں کوئی زیادہ ہرڈلز کریٹ نہیں کی جاتی تھی یا کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد ایک فیز گزرا جب اب عام انتخابات کے انعقاد کے بعد اب جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبران جو اب سنی اتحاد کونسل میں آ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور جس کے مقاصد کچھ اور ہیں. اچھا، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں اڈیالہ جیل میں کچھ قیدیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں پھر ایک افسوسناک خبر سامنے آئی. پہلے بھی جیل میں اس طرح کے افسوسناک واقعات بہرحال پیش آتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک خبر یہ آئی کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہونے والی تھی اڈیالہ جیل میں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اس کو بھی لنک کیا گیا اور اب جن حالات کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے، ان واقعات کو اب لنک کیا جا رہا ہے ان ماضی کے واقعات کے ساتھ. یعنی انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو واقعات ہو رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی. لیکن اس کی ایگزیکٹلی ریزننگ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کیا عمران خان کو جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات ہیں، کیا ان کو یہاں سے شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی اور مقام کے اوپر، یا جو ریسٹرکشن کے حوالے سے، یا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان سے. لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، علی ظفر، دیگر فیملی ممبرز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے جاتے رہے ہیں. تو اب لیٹس سی کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور اس میں کس حد تک جو ہے وہ مزید اس معاملے میں وضاحت تب آئے گی جب ہمیں آفیشیلی جو ہے وہ اس پہ کوئی چیز سامنے آئے گی کہ کیا ریزننگ کیا ہیں عمران خان کے حوالے سے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور اس آرڈر کے بعد کہ جو ملاقات کروائی جائے، اس وقت ایک کوشش کی گئی کہ عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات ہو سکے، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اسی معاملے کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے عمر ایوب نے، اور عمر ایوب نے بھی اس کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. ذرا اس کا کچھ جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو عمر ایوب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے جناب یہ کہا ہے جی کہ آئی جی جیل خانہ جات اور دیگر لوگ عدالتی حکم کو ماننے سے انکاری ہیں. میں خود عمران خان سے ملاقات کرنے گیا ہوں پر مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. آگے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی ہمیں پرمیشن دی جائے. اور اڈیالہ جیل کے باہر ماحول بالکل پرامن تھا. یہ سب ڈھونگ ہے اور اس کا مقصد صرف عمران خان کو تنہا کرنا ہے. یعنی یہ پی ٹی آئی بھی یہ کمنٹ کر رہی ہے کہ یہ اس کا مقصد آئسولیشن ہے، یعنی عمران خان کو پولیٹیکلی جو فیصلہ سازی ہے
یا جو سیاسی طور کے اوپر جو فیصلے عمران خان کر رہے ہیں ان سے الگ کرنا، ان کو تنہا کرنا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ ڈھیلا جیل کے اطراف سے پکڑے جانے والے دہشت گرد کی کوئی شناخت ہوئی، یہ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے تھا، کیا یہ بتایا گیا کہ ان دہشت گردوں سے کون سے ہتھیار اور بارود برآمد ہوئے۔ یہ سب ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کو دیکھ کر تو جیل خانہ جات کے جو افسران ہیں ان کو بھی فارغ کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس کو پس پردہ رکھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آفیشیلی رد عمل اس کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس معاملے پہ دیا گیا ہے۔ لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کیسز چلے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہیسٹ کا مظاہرہ بہرحال ضرور کیا گیا۔ سائفر کیس کی اگر ہم بات کریں یا دیگر کیسز، جس انداز میں عدت والا کیس چلایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی الیکشن سے پہلے جو جس طرح سے فیصلے دیے گئے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کی جاتی رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ اس میں انصاف کے اصولوں کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام تر یہ فیصلے ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے ان کو متعلقہ ہائی کورٹ یا متعلقہ جو فورم ہے وہاں کے اوپر چیلنج بھی کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حکومت بن چکی ہے تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد اس کے گرپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی، وہ وہاں پہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو ٹکٹس کی تقسیم ہے پورے ملک میں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ آواز اٹھائی گئی اور بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ٹکٹس کی تقسیم میں بھی کافی پیسہ چلا ہے۔ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی آن کیمرہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں تو جو باہر کی قیادت ہے اس کے اپنے اندر بھی ہمیں اختلافات جو ہے وہ بالکل کھل کر ہم نے دیکھے۔ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت، ان کی سٹیٹمنٹس، اور پھر ایک ویو یہ کہ ہمیں سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، ایک ویو یہ کہ ہمیں مصلحت پسندی کا رستہ اپنانا چاہیے۔ تو یہ تو بہرحال وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر عمران خان کو مزید جو ہے وہ جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، عمر ایوب کہہ رہے ہیں جی کہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ آئسولیشن ہو گئی تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت جو باہر کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ خود کو یونائٹ رکھتے ہیں یا نہیں، یہ بہت اہم ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔